بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے ضمن میں آپ کی جو دوسری عبادات تھی، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو خاص مواقع پر صرف ہوا کرتی تھی، جس میں سورج یا چاند کے گرہن کا معاملہ ہے اور اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح استسقاء ہے، تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا معمولات تھے، آپ کس طرح یہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے؟ تو جب سورج گرہن ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، تو آپ تیزی سے نکلے گھر سے مسجد کی طرف جاتے ہوئے، اور اتنی تیزی سے اور اس میں ایسے حالت میں تھے، اضطراب کی کیفیت میں کہ اپنی چادر بھی پوری طرح نہیں اڑی تھی اور چادر بھی سٹتی ہوئی آ رہی تھی. اور یہ جو سورج گرہن ہوا تھا یہ دن کے شروع میں ہوا تھا، جب سورج طلوع ہونے کے بعد 2-3 نیزے کی مسافت پہ اوپر ہوا تھا. تو آپ پھر آئے اور آپ نے 2 رکعت، پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد لمبی سورت کی تلاوت کی اور جہری تلاوت تھی. اس کے بعد پھر رکوع، لمبا رکوع کیا، اور پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور پھر دوبارہ تلاوت شروع کر دی. دوسرا قیام شروع ہو گیا جو پہلے قیام سے ذرا کم تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ تلاوت کرنے کے بعد پھر رکوع کیا، اور اس طرح پھر آپ نے جو اس میں جو کیا تھا پہلی رکعت کے بعد بھی کہ آپ نے رکوع کیا تھا، رکوع کے بعد سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہہ کر، اور پھر آپ نے دوسرا قیام شروع کر دیا تھا، اور 2 کے بعد پھر آپ رکوع کیا اور سجدے میں گئے اور لمبا سجدہ فرمایا. اس کے بعد پھر اسی رکعت کے کے بعد تو اس میں بھی اسی طرح پھر آپ پہلی رکعت میں آپ نے 2 قیام کیے تھے، اسی طرح آپ نے یہاں پر 2 قیام کیے. اس طرح ہر رکعت میں 2 رکوع تھے اور 2 سجدے. اس طرح آپ کی جب 2 رکعت مکمل ہوئی اس میں 4 رکوع ہوئے اور 4 سجدے ہوئے. اور اسی نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی چیزیں دکھائی تھیں، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی، اور جنت کو دیکھتے ہوئے تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ جنت کی جو پھل ہیں ان میں سے کوئی چیز اٹھا لیں اور لوگوں کو دکھائیں. اور اسی طرح پھر آپ نے جہنم میں لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا، جیسے اس عورت کو جس کو بلی نوچ رہی تھی اور اس نے اس بلی کو کھانے پینے سے بند کیا ہوا تھا، باندھ کے رکھا اور اسے کھانے پینے نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر گئی، تو اس کا عذاب دیکھا. اسی طرح عامر ابن مالک جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تحریف کی تھی، اس کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتوں کے ساتھ گھسیٹتا ہوا جہنم میں پھر رہا ہے. اسی طرح حاجیوں کے سامان چوری کرنے والا شخص، اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو اس کے بعد پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی، اس کی نہ کسی زندگی کی وجہ سے یہ گرہن ہوتا ہے نہ کسی کی موت کی وجہ سے یہ گرہن ہوتا ہے. اور اگر تم اس کو دیکھو ان علامتوں کو تو پھر فادعوا اللہ وکبروا وصلوا، اللہ سے دعا کرو، تکبیر بلند کرو، نماز پڑھو، صدقہ کرو. یا امت محمد واللہ ما احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے اس بات پہ کہ اس کا بندہ یا اس کی بندی بدکاری کا ارتکاب کرے. اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم جان لو کہ جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے تو تم ہنسنا بولنا چھوڑ دو اور رونا شروع کر دو. تو لہذا ہنسنا کم کر دو اور کثرت سے رونا شروع کر دو. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس مقام پر ہر چیز دیکھ لی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ میں جنت کے گچھے کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے کہ تم نے مجھے دیکھا تھا کہ میں آگے بڑھا تھا. اور اسی طرح میں نے جہنم کو دیکھا کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ ایک دوسرے کو جلا رہا ہے
جب تم نے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اور ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ میں نے جہنم کو دیکھا اور اس سے زیادہ خوفناک منظر میں نے نہیں دیکھا تھا، اور اس میں جو اکثریت تھی اس جہنم میں وہ عورتوں کی تھی۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیوں، یہ وجہ کیا ہے؟ قال بکفرہن، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی احسان فراموشی کی بنا پر۔ تو کہا کہ ایکفرن باللہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتی ہیں، کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، کہ وہ شوہر کی احسان فراموشی کرتی ہیں اور اسی طرح جو بھی احسان کیا جاتا ہے اس کو بھول جاتی ہیں۔ اور اگر تم کسی کو بھی ساری زندگی تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے، لیکن وہ تم سے کوئی چیز دیکھتی ہے تو یہ کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تجھ سے کبھی کو خیر پائی ہی نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح انہی خطبوں میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبروں میں عذاب ہوگا، فتنہ قبر ہوگا، اور یہ اس کی طرح یا فتنہ دجال سے قریب تر ہوگا، کہ تم میں سے جب قبر میں ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جو مومن ہے یا یقین رکھنے والا ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدى فعجبنا وآمنا واتبعنا، کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس بینات یعنی کھلی ہوئی نشانیاں اور واضح دلائل لے کر آئے تھے، ہدایت لے کر آئے تھے، ہم نے ان کی بات کو قبول کیا، ایمان لائے، ان کی اتباع کی۔ تو پھر کہا جائے گا کہ نم صالحا فقد علمنا ان کنت لمؤمنا، تو اسے کہا جائے گا کہ اب تم آرام سے سو جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ تم مومن ہو، صاحب ایمان ہو۔ واما المنافق او قال المرتاب، اور جہاں تک کہ منافق کا تعلق ہے، جو شخص یا جو شک میں مبتلا ہے، وہ کہے کہ لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلته، تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو کچھ جو کہتے ہوئے سنا وہی میں نے کہہ دیا۔ تو اس طرح پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خطبات ہیں یا وہ خطبوں کے مختلف اقتباس ہیں جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمائے تھے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ جو دوسرا اس معاملے میں موقع آتا ہے وہ ہے استسقاء کا، کہ بارش کے لیے آپ کی دعائیں، تو اس میں بھی کئی قسم کے آپ کے طریقے ملتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جمعے کے دن ممبر پر خطبے کے دوران آپ نے یہ دعا کی کہ اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، تو یہ آپ نے نماز کے علاوہ یعنی نماز استسقاء ادا نہیں کی، صرف آپ نے جمعے کی نماز اور جمعے کے خطبے میں یہ دعا پڑھی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ ہم عیدگاہ میں جائیں گے اور وہاں پہ نماز ادا کریں گے، اور جب سورج طلوع ہوا تو پھر آپ تشریف لے گئے انتہائی تواضع کے ساتھ، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، انتہائی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچے عیدگاہ تو وہاں پہ ممبر پر آپ تشریف لے گئے، اور پھر وہاں پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، تکبیرات بیان کی، اور وہاں پہ جو آپ نے خطبہ دیا اس میں جیسے کہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت تفعل ما ترید اللہم لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلته علينا قوة لنا وبلاغا الى حين۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور انتہائی کریازاری کے ساتھ، انتہائی تواضع کے ساتھ دعا کرنے رہے، اور ہاتھوں کو اتنا اونچا آپ نے بلند کیا یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی نظر آنے لگی، اور اس کے بعد پھر لوگوں کی طرف پیٹ کرتے ہوئے اور قبلہ رخ آپ کھڑے ہوئے، اور پھر آپ نے اپنی چادر کو چادر میں تبدیلی کی، اور اس طرح کہ اس کا دایاں پلو بائیں جانب اور بایاں جو ہے وہ دائیں جانب،
اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کر کے وہ آپ نے اس طرح چادر کو بدلا ہے. اور یہ وہ سیاہ چادر تھی جو آپ نے اوڑھی ہوئی تھی. اور پھر آپ نے دعا شروع کی. دعا کی قبلہ رخ ہو کھڑے ہو کر, اور لوگ بھی اسی طرح کھڑے ہوئے تھے اور دعائیں کر رہے تھے. اور اس کے بعد پھر آپ اترے ممبر سے, اور پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی بغیر کسی اذان کے اقامت کے. جس طرح عید کی نماز میں ہوتا ہے اسی طرح بغیر کسی اذان اور اقامت کے آپ نے 2 رکعت پڑھی, جس میں آپ نے جہری تلاوت کی. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی, اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ. تو یہ وہ دوسری قسم ہے جس میں آپ نے استسقاء کی نماز باقاعدہ ادا کی اور خطبہ ارشاد فرمایا. تیسری شکل یہ ہے کہ آپ نے ممبر پہ ہی استسقاء کیا لیکن جمعے کے دن نہیں تھا, جمعے کے علاوہ, اور اس میں بھی کوئی نماز کا ذکر نہیں آتا, صرف دعا کا ذکر آتا ہے. اور چوتھی شکل یہ ہے کہ آپ مسجد میں ہی تشریف فرما تھے کہ آپ نے دعا کی, ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا طبقا عاجلا غیر رائث نافعا غیر ضار. اور پانچواں طریقہ آپ کا یہ ملتا ہے کہ آپ نے زورا کے مقام کے قریب احجار الزیت جگہ ہے, وہ کہا جاتا تھا اس کو, وہاں پہ کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی تھی, وہاں پہ آپ نے دعا فرمائی تھی. اور چھٹی روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ آپ نے بعض غزوات میں دعائے استسقاء تھی, اس لیے کہ اس میں مشرکین نے پانی پر قبضہ کر لیا اور کنویں سارے اپنے قبضے میں لے لیے. مسلمانوں کو سخت بھوک اور پیاس کا معاملہ ہوا اور بہت ہی سخت پریشانی ہوئی, تو کسی نے اس طرح کا یہ تانا دے دیا, اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو اپنی قوم کو بھی اسی طرح پانی پلا دیتے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پانی پلایا تھا. تو جب آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کیا واقعی انہوں نے کہا ہے, تو عسیٰ ربکم ان یسقیکم, تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پانی پلائے گا, تمہارا رب تمہیں ضرور پانی عطا فرمائے گا. اور پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے, دعا کی, اور آپ نے اپنے ہاتھ ابھی پھیرے نہیں تھے, یا ہاتھ جھٹکے نہیں تھے, یہاں تک کہ بل چھا گئے. اور پھر بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی کہ پوری وہ وادی جو تھی اس میں پانی بھر گیا. تو لوگوں نے پانی پیا اور خوب اس سے فائدہ اٹھایا. اور آپ کی جو دعا ہوتی تھی اسی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہوتی تھی کہ اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار وعاجلا غیر آجل. اور جب بھی آپ نے پھر اس طرح دعا کی ہے اللہ نے ضرور آپ کی دعا قبول فرمائی ہے اور بارش ہو گئی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے دعا کی ہو اور بارش نہ ہوئی ہو, یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا قبول فرماتی تھی. اگر بارش زیادہ ہو جاتی, لوگ پریشان ہوتے اور آپ سے پھر یہ التجا کرتے کہ کسی طرح اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ سلسلہ رک جائے, تو پھر آپ دعا کرتے کہ اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علی الاکام والجبال والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر. اور اسی طرح جب بارش دیکھتے آپ تو پھر یہ دعا کہ اللہم سیبا نافعا. اور پھر اسی میں ہی یہ بھی آپ کا طریقہ تھا کہ جب بارش ہوتی تو اپنے جسم کا کچھ حصہ جو ہے وہ ننگا کرتے اور اس میں پھر وہ بارش میں بھیگنے پسند کرتے تھے. اور جب آپ سے پوچھا گیا اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ, اس لیے کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ابھی ابھی یہ بارش نازل ہو رہی ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا جو کہ آپ نے اس طرح بارش کے سلسلے میں, استسقاء کے سلسلے میں کیا کرتے تھے. اب آتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے حوالے سے کہ سفر میں کیا کیفیت ہوتی تھی اور اس میں عبادات کا کیا معاملہ تھا, ان کو آپ کیسے ادا کیا کرتے تھے. تو وہ بھی ہمارے لیے اس میں بہت بڑا اسوہ حسنہ ہے. تو آپ کے جو سفر ہیں یہ
4 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ سفر جو آپ نے ہجرت کے لیے کیا مکہ سے مدینہ تک، دوسرے وہ آپ کے سفر ہیں جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تھے، اور وہ ان کی کثرت ہے، اکثر آپ کے سفر وہی اسی کے لیے تھے، اور تیسرا وہ سفر ہے جو کہ عمرے کے لیے کیا آپ نے، اور چوتھا وہ سفر ہے جو کہ آپ نے حج کے لیے کیا تھا۔ اور یہ بھی آپ کا طریقہ تھا کہ جب بھی سفر کی آپ کوئی ارادہ فرماتے تھے تو اپنی ازواج مطہرات میں قرآن دازی کرتے تھے، جس کا بھی نام نکل آتا ان کو ساتھ لے کر چلتے، اور لیکن حج کے موقع پہ آپ نے سب کو ساتھ لیا تھا، تمام ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھیں اور اس میں سب نے حج کیا تھا۔ اور جب بھی سفر کرتے تو آپ کی یہی عادت تھی کہ آپ شروع دن میں جلدی صبح میں نکلنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب بھی نکلتے تو کوشش کرتے تھے کہ جمعرات کا دن ہو، اور اسی لیے کیا آپ نے یہ بھی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ بارک لامتی فی بکورہا، کہ ان کی صبح کو جلدی میں اے اللہ میری امت کے لیے برکت عطا فرما۔ اور اسی طرح یہی طریقہ تھا کہ جب کوئی لشکر بھیجا کرتے تھے، کوئی فوج آپ ارسال کرتے تھے تو ان کو بھی دن کے پہلے حصے میں ہی بھیجا کرتے تھے، اور سفر کرنے والوں کو بھی آپ یہی حکم دیتے تھے کہ اگر وہ 3 ہیں تو ایک کو اپنا امیر بنا لے، اور منع کرتے کہ اکیلا کوئی سفر نہ کرے۔ اور آپ نے یہی کہا کہ 1 سوار شیطان ہے، 2 سوار 2 شیطان ہیں، اور 3 جو ہیں وہ قافلہ ہے، اور ان کو پھر اس طرح آپ نے تلقین کی کہ وہ اپنے لیے ایک امیر بنا لیں۔ اور پھر آپ جب سفر کے لیے جاتے تو دعا کیا کرتے تھے، اللہم الیک توجہت وبک اعتصمت اللہم اکفنی ما اہمنی وما لا اہتم به اللہم زودنی التقوی واغفر لی ذنبی ووجہنی للخیر اینما توجہت۔ اور جب سواری لائی جاتی آپ کے پاس تاکہ آپ اس پہ سوار ہو جائیں، تو آپ سوار ہوتے ہوئے یہی جب اس کے رکاب میں پاؤں رکھتے تھے اس پہ چڑھنے کے لیے، تو اور پھر اس کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے تو یہی کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ فرماتے تھے کہ سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور یہ بھی آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا هذا واطوی عنا بعده اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفة فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبة المنقلب وسوء المنظر فی الاہل والمال۔ اور جب واپس لوٹتے تھے تو یہی دعا کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ اور اسی طرح آپ کے سفر میں بھی یہی طریقہ تھا، آپ بھی اور صحابہ کرام بھی جب کسی بھی اونچی جگہ پہ چڑھتے، کسی بھی پہاڑی پر، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھتے تھے، اور جب اس سے نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ اور جب کسی بستی سے قریب آتے، اس میں داخل ہونا چاہتے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم رب السماوات السبع وما اضللن ورب الارضین السبع وما اقللن ورب الشیاطین وما اضللن ورب الریاح وما ذرین اسألک خیر هذه القریة وخیر اہلها واعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها۔ اور یہ بھی دعا ثابت ہے آپ سے کہ اللہم انی اسألک من خیر هذه القریة وخیر ما جمعت فیها واعوذ بک من شرها وشر ما جمعت فیها اللہم ارزقنا جناها واعذنا من وباها وحببنا الى اہلها وحبب صالحی اہلها الینا۔ تو یہ آپ کا طریقہ کس طرح دعاؤں کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم رہتا تھا۔ اور پھر سفر میں بھی
تو آپ کی جو 4 رکعت کی نمازیں ہیں ان کو قصر پڑھا کرتے تھے. جب سے سفر کے لیے نکلتے مدینے سے اور جب تک کہ واپس لوٹتے تو آپ اپنے سفر میں 4 رکعت کی جو نماز ہے اس کو 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے. یہی آپ کا طریقہ تھا. اور اسی طرح آپ سفر میں یہ بھی ہے کہ صرف فرض ہی ادا کرتے تھے، اور یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس سے پہلے سنتیں پڑھی ہوں فرض سے پہلے یا بعد میں پڑھی ہوں، سوائے یہ ہے کہ جو وتر ہے اور فجر کی سنت ہے، ان 2 کو آپ نے ہمیشہ ادا کیا ہے سفر میں حضر میں، لیکن باقی جتنی بھی سنتیں ہیں وہ آپ نے سفر میں ادا نہیں کی ہے. اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا ہے اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے سفر میں یہ سنتیں اور نوافل ادا کیے ہیں. اور پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور اسی طرح آپ کے سفر میں یا ویسے بھی جب بھی آپ اونٹنی پر ہوں چاہے سفر کے بغیر یعنی مدینے کے اندر بھی ہیں تو پھر اس میں آپ وہ اپنی اونٹنی پر بھی سنتیں پڑھ لیتے تھے، نفل پڑھ لیتے تھے، اور جدھر بھی رخ ہوتا ادھر ہی پہلے قبلہ رخ پڑھ کے تکبیر کہہ کے اور اس کے بعد پھر اونٹنی جس طرف بھی چلتی آپ اسی طرح چلتے چلے جاتے. رکوع اور سجود جو ہے وہ اشارے کے ساتھ ادا کرتے کہ سجدے کی حالت میں آپ ذرا زیادہ جھکتے تھے، رکوع میں کم جھکتے تھے. تو یہی آپ کا طریقہ تھا جو کہ آپ نے کیا تھا. اسی طرح آپ نے پھر یہ اونٹنی پہ بھی نماز پڑھی ہے، دوسری سواریوں پر بھی نماز پڑھی ہے، اور اسی طرح فرض نماز بھی بعض حالات میں ادا کی ہے جبکہ زمین اس قابل نہیں ہے کہ بارش ہے، کیچڑ ہے، پانی ہے، تو پھر آپ نے اپنی سواری پر ہی نماز ادا کی، چاہے وہ فرض تھی اور سفر کی حالت تھی اس میں بھی پھر آپ نے اسی طرح جیسے ابھی ذکر ہوا نماز ادا کرتے تھے. اور سفر میں ایک اور جو آپ کی عادت تھی کہ نمازوں کو جمع کرنا. تو جب بھی اگر آپ زوال آفتاب سے پہلے گھر سے نکلتے تھے تو پھر ظہر کو بعد میں پڑھتے تھے عصر کے ساتھ ملا کر، اور اترتے اپنی سواری سے پھر دونوں نمازوں کو پڑھ لیتے. اور اگر زوال آفتاب ہو جاتا سفر سے پہلے تو پھر ظہر کی نماز پڑھ کے پھر سوار ہوتے. اور جب اگر کبھی اس میں جلدی ہوتی کہیں جانے کی، یعنی کہ پہنچنا ہے یا وقت تنگ ہے اور خاص طور پہ رات کا وقت میں کہ ایسی جگہ پہنچ جائیں تاکہ رات گزاری جا سکے، تو پھر مغرب کو بھی مؤخر کر دیتے تھے اور اس کو پھر عشاء کے ساتھ ادا کرتے تھے عشاء کے وقت میں، جیسے کہ غزوہ تبوک میں بھی یہ چیز ثابت ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ اگر سفر سے پہلے آپ نے سورج زوال پذیر ہو گیا، زوال آفتاب ہو گیا، تو پھر آپ نے ظہر اور عصر کو جمع کر لیا. اور اگر آپ نے اس کے بعد سفر کیا ہے زوال آفتاب کے بعد تو پھر ظہر کو مؤخر کر دیتے تھے یہاں تک کہ عصر کے لیے جب اترتے تو دونوں ہی نمازیں اکٹھی کر لیتے تھے. اسی طرح مغرب اور عشاء کے بارے میں اسی طرح کی روایات ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جمع کر کے پڑھا ہے. تو لہذا اس سے ثابت یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع تقدیم بھی ثابت ہے اور جمع تاخیر بھی ثابت ہے. دونوں ہی طریقے موجود ہیں جیسے بھی حالات ہوں، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر زوال سے پہلے نکل گئے تو پھر ظہر کو مؤخر کر دیا اور جمع تاخیر کر دی، اور اگر وہ زوال سے پہلے نکلے ہیں تو پھر ظہر پڑھ لی راستے میں کہیں تو اس کے ساتھ پھر عصر کو بھی جمع کر لیا. اب آئیے دیکھتے ہیں ان عبادات کے ساتھ ساتھ جو اور آپ کے معمولات تھے ان میں بیماروں کے ساتھ، بیمار لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا طریقہ تھا، ان سے عیادت کرتے ہوئے آپ کیا معمولات تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں سے جو بھی بیمار پڑتا آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے. یہاں تک کہ اہل کتاب میں سے بھی اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کے لیے بھی آپ تشریف لے جاتے تھے. جیسے کہ ایک غلام تھا، یہودی غلام، وہ آپ کی خدمت میں رہتا تھا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. آپ کے چچا ابو طالب
جو کہ شرک کی حالت میں تھے، اس کے باوجود آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور دونوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، اس یہودی غلام کو بھی، بچے کو بھی، اور اپنے چچا کو بھی۔ تو وہ یہودی تو مسلمان ہو گیا، لیکن ابو طالب اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اور پھر آپ کا طریقہ یہ ہوتا کہ مریض کے قریب بیٹھتے، اس کے سر کے پاس، اس سے حال احوال پوچھتے، اور اس سے پوچھتے کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، کیسی کیفیت ہے۔ اور پھر یہ بھی پوچھا کرتے تھے بیمار سے کہ خاص کوئی چیز تم کھانا چاہتے ہو، خاص قسم کی کسی چیز کی تمہیں خواہش ہے، تو اگر وہ اس کے لیے نقصان دہ نہ ہوتی تو پھر آپ کہتے کہ اس کے لیے انتظام کیا جائے، یہ چیز اس کے لیے بنائی جائے یا اس کو لایا جائے۔ اور پھر اپنا دایاں ہاتھ بیمار کے اوپر پھیرتے تھے، بیمار کے جسم پر پھیرتے تھے، اور یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم رب الناس اذهب البأس واشفه انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا یوں فرماتے تھے کہ امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف له الا انت۔ اور پھر مریض کے لیے 3 دفعہ دعا بھی کرتے تھے، جیسے کہ حضرت سعد کے لیے آپ نے دعا کی اللہم اشف سعدا، اللہم اشف سعدا، اللہم اشف سعدا۔ تو سعد کے لیے آپ نے اس طرح دعا فرمائی۔ اور بیمار کے پاس بھی آتے تو اس کو اطمینان دلانے کے لیے، اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ پاکیزگی ہوگی، اس سے تمہارے گناہ دھل جائیں گے۔ یا یوں فرماتے کہ کفارۃ و طہور، کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا اور تم گناہوں سے پاک بھی ہو جاؤ گے۔ اور اگر کوئی کسی کے پھوڑا ہے، زخم ہے، یا اور کوئی ایسی تکلیف ہے، تو آپ اپنی یہ شہادت کی انگلی لے کر زمین پہ لگاتے تھے اور پھر اس کو اٹھاتے اور کہتے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعدنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ یہ آپ کا وہ طریقہ تھا جو آپ اس طرح دم کرتے تھے یا وہ پڑھتے تھے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں سیرت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کرتے تھے کہ فلاں دن ہی بیمار کی عیادت کی جائے، بلکہ جب بھی آپ کو معلوم ہوتا تو آپ ضرور تشریف لے جاتے، کبھی دن ہے یا رات ہے تو آپ وہ جاتے۔ اور آپ نے ہی فرمایا ہے کہ اذا عاد الرجل اخاہ المسلم مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، کہ کوئی بھی شخص اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے جیسے وہ جنت کے باغات میں چل رہا ہے، یہاں تک کہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر صبح کا وقت ہے تو اس پر 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور اگر شام کا وقت ہے تو پھر اس کے اوپر 70,000 دعائیں کرتے ہیں فرشتے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے کتنی بڑی اس کے لیے سعادت ہے کہ فرشتوں کی اس کے لیے دعائیں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر آنکھ میں کسی کی تکلیف ہے تو بھی عیادت کے لیے گئے ہیں، اور بعض مرتبہ آپ مریض کے پیشانی پہ ہاتھ رکھتے تھے، اس کے سینے پہ، پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہم اشفہ، اور اس کی شفا کے لیے دعا کرتے تھے، چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے۔ اور اگر ایسی کوئی حالت ہوتی کہ اس مریض سے مایوسی ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ اس سے بچنا مشکل ہے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ آپ کا طریقہ بیمار کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد جنازے کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ لوگ اگر نہیں بچ پاتے بیماری سے تو ان کے لیے پھر جنازے کا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک مکمل طریقہ تھا، اور دوسری امتوں کے طریقوں سے بالکل مختلف اور انتہائی آسان اور اعتدال پر مبنی آپ کا طریقہ تھا، کہ جس میں آپ اپنے رب کے سامنے پوری طرح اس کے لیے انتہائی تواضع کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، کریہ زاری کے ساتھ اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے، اور نماز جنازہ میں خاص طور پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس بات پہ تو سختی سے منع کیا کہ کسی قسم کی نوحہ گری نہیں ہوگی، کہ کہیں کپڑے پھاڑنا ہے، بالوں کو نوچنا ہے، چیخنا چلانا ہے، تو یعنی اس قسم کی کوئی چیز بھی
اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. انتہائی خاموشی کے ساتھ وہ میت کے ساتھ وقت گزارا جائے گا، اور اگر رونا بھی ہے تو وہ رونا جس میں آواز نہیں ہونی چاہیے، صرف وہ دل کا دکھ ہے، وہ غم ہے جو کہ انسان کو ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول الا ما يرضي الرب، کہ آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، دل دکھی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کچھ کہتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرتا ہے. تو اسی لیے پھر آپ نے اپنی امت کے لیے اسی بات کی تلقین کی کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور اپنے رب پہ راضی ہو جائیں. اس نے جو کچھ بھی فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ آنکھ کے آنسو اگر آ جائیں، دل دکھی ہو جائے، تو وہ اس کے منافی نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتنے صدمے آئے، لیکن آپ اپنے رب کی قضا پر ہمیشہ راضی رہے، کبھی اس کے اوپر کوئی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کی موت پر بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر اس کے لیے جو ایک بچے کے لیے ایک کیفیت تھی وہ خاص طور پہ آپ کے سامنے نظر آئی، لیکن دل آپ کا اللہ کے حکم پر راضی تھا. کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ جس میں کوئی شکوہ شکایت ہو. آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے، اس کی حمد و ثنا سے پوری طرح تر تھی. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور یہی آپ اپنے صحابہ کرام کو بھی اسی کی تلقین کیا کرتے تھے. پھر آپ کا طریقہ یہی تھا کہ اس بات کی حکم دیتے تھے کہ میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے، جتنا بھی جلدی ہو جائے اس کو نہانا ہے، اس کا غسل دینا ہے، اس کو خوشبو لگانی ہے، پھر سفید کپڑوں میں اس کو کفن دینا ہے، اور پھر وہ لایا جائے تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ ادا کر سکیں. اور بعض دفعہ آپ کو بلایا جاتا تھا کسی بھی میت کے اس کی جان کنی کے عالم میں، اس وقت آتے تھے تو آپ وہیں پہ رہتے کہ جب تک کہ اس کی روح پرواز نہ کر جاتی، اور پھر اس کی تجہیز و تکفین میں بھی شرکت کرتے، پھر اس کی نماز جنازہ ادا کرتے، قبر تک لے جاتے. اور صحابہ کرام جب دیکھتے بعض مرتبہ کہ یہ آپ کے لیے باعث مشقت ہوگا تو وہ خود ہی یہ کام کر دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی کہا کہ مجھے بتا دیا کرو، اس لیے کہ میری دعائیں ان کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہیں. تو اسی لیے وہ یہ کرتے تھے صحابہ کرام کہ وہ خود تیاری کر دیتے تھے تجہیز و تکفین، اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے لاتے تھے اس کا وہ پلنگ، اور اس کے اوپر پھر وہاں پر آپ نماز جنازہ ادا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں یہ نہیں تھا کہ آپ مسجد میں نماز جنازہ پڑھتے ہوں، عموماً آپ مسجد سے باہر نماز جنازہ ادا کیا کرتے تھے. اور ہو سکتا ہے کہ بعض حالات میں کہ آپ نے مسجد میں بھی ادا کی ہے تو وہ بالکل ناجائز نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ سہیل ابن بیضاء اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ آپ نے مسجد میں ادا کی تھی، لیکن یہ آپ کی سنت اور عادت نہیں تھی. آپ کا اصل طریقہ یہی تھا کہ مسجد سے باہر نماز جنازہ ادا کیا کرتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہمیں ملتا ہے جنازے کے بارے میں. اور پھر اسی طرح جو میت کے بارے میں بھی یہ بھی ملتا ہے کہ آپ میت کو کہ جب انتقال ہو جائے تو اس کو ڈھک دیا جائے، اس پہ کپڑا ڈال دیا جائے، آنکھیں بند کر دی جائیں، اور اس کے چہرے کو، بدن کو پوری طرح ڈھانپ دیا جائے. اور یہ بھی آپ کا طریقہ تھا کہ آپ میت کے پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے، جیسے آپ نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو اس طرح بوسہ دیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات پر آئے اور پھر آپ کے چہرے کو بوسہ دیا. تو پھر اسی طرح پھر آپ جب غسل کے لیے بھی کہتے تھے تو میت کو 3 یا 5 یا اس سے زیادہ اگر ضرورت ہو تو پھر اس کو غسل دیا جائے. اور آخری جو غسل کا موقع ہو تو اس میں پھر وہ کافور کو بھی شامل کر لیا جائے. اور جو جنگ میں جہاد فی سبیل اللہ میں جو شہید ہوتے تھے ان کو آپ غسل نہیں دیتے تھے، بلکہ یہی کہتے تھے کہ ان کے جسم سے جو انہوں نے چیزیں پہن رکھی ہیں، زرہ ہے یا
سر پہ کوئی چیز ہے اور باقی کپڑے اسی طرح ہی ہیں، انہی کپڑوں میں ہی اسی طرح ان کو دفنا دیا جائے۔ محرم کا اگر انتقال ہو احرام کی حالت میں تو اس کے لیے کہا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے اس کو غسل دیا جائے اور اس کے وہی دونوں کپڑے جس میں احرام تھے انہی میں ہی اس کو کفن دے دیا جائے اور اس کو نہ خوشبو لگائی جائے نہ اس کا سر ڈھانپا جائے۔ اور یہی کہتے تھے کہ جو بھی کسی کا کفن دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھا کفن ہونا چاہیے، سفید ہونا چاہیے، اتنا بھی نہیں کہ اس میں غلو کیا جائے یا اس میں کوئی مہنگا کپڑا لیا جائے، نہیں، اور اتنا کفن ہونا چاہیے جس سے پورا جسم جو ہے وہ ڈھک جائے اور سر خاص طور پہ ڈھکنا چاہیے۔ اگر پاؤں ننگے ہو جائیں تو اس کے اوپر پھر گھاس پھوس ڈالا جا سکتا ہے، جیسے کہ بعض صحابہ کے ساتھ آپ نے کیا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا جنازے کے معاملے میں کہ جب جنازہ آتا تو آپ پوچھتے اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے، اور اگر اس پر کوئی قرض نہیں ہوتا تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا کر دیتے، اور اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو آپ جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور پھر صحابہ اکرام سے کہہ دیتے کہ تم اس کا جنازہ پڑھو، اس لیے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ ایک طرح سے شفاعت ہے، اور یہ شفاعت جو ہے وہ لازمی ہے، پھر آپ کی شفاعت قبول ہوتی ہے اللہ کے ہاں، اور بندہ جو ہے وہ اپنی اسی قرضے کی طرح سے ایک طرح سے بندھا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں جب تک کہ یہ قرضہ ادا نہیں ہوگا وہ کیسے جنت میں جائے گا۔ اور پھر آپ نے یہ طریقہ کیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات عطا فرمائی اور بیت المال بھی مالا مال ہو گیا تو آپ نے یہ کیا، اگر کوئی اس طرح کا مقروض ہوتا تو آپ اس کا قرضہ اپنے ذمہ لے لیتے، بیت المال سے ادا کر دیتے اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ تو جب نماز جنازہ شروع کرتے تو اللہ اکبر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور جیسے کہ ابن عباس نے ایک جنازہ پڑھایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ انہوں نے تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جہرن، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ دیکھو یہ سنت ہے، اور یہ بھی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس میں جنازے کی اس نماز میں اصل چیز جو ہے وہ دعائیں ہیں، وہی دعائیں ہیں، تو جو دعائیں آتی ہیں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر آپ کی جو دعائیں ثابت ہیں اس میں آتا ہے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اسی طرح آپ کی دعاؤں میں سے یہ بھی دعا تھی کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده۔ اور اسی طرح آپ کی دعاؤں میں یہ بھی تھی کہ اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر ومن عذاب النار فأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحیم۔ اور آپ کی دعا میں یہ دعا بھی تھی اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت رزقتها وانت هديتها للاسلام وانت قبضت روحها وتعلم سرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها۔ اور اس طرح پھر آپ لوگوں کو بھی جو نماز ادا کر رہے ہیں ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو۔ تو 4 تکبیرات میں نماز جنازہ آپ ادا کیا کرتے تھے، 5 بھی آپ نے تکبیرات اس میں کہی ہیں، اور صحابہ کرام بھی 4، 5 اور 6 تکبیرات تک کہا کرتے تھے۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفعہ 5 تکبیرات کے ساتھ آپ نے نماز جنازہ ادا کی، اور یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی نماز جنازہ ادا کی ہے۔ اور
علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں 6 تکبیرات ادا کی تھی، اور اس طرح اہل بدر پہ 6 تکبیرات ادا کیا کرتے تھے، اور باقی جو صحابہ تھے ان کی 5 تکبیرات۔ تو یہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بھی اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ مختلف طریقوں سے اور اس طرح تکبیرات میں، اور جو باقی تکبیرات تھی اس میں بھی دعائیں ہوتی تھی، مزید دعائیں پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح پھر نماز جنازے میں جو آپ کا طریقہ تھا کہ آپ سلام پھیرتے تھے، تو دونوں طرف بھی آتا ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک طرف آپ نے سلام پھیرا ہے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہے کہ آپ نے یہ جنازے میں آپ نے کیا ہے۔ اور پھر آپ کی اسی جنازے کے حوالے ہی سے آپ نے اس شخص کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جس نے خودکشی کی ہو اور اپنی جان خود لی ہو، یا جس نے مال غنیمت میں سے کوئی چوری کی ہو، اور جہاں تک کہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی حد کی وجہ سے ان کو مارا گیا ہے، ان کے اوپر حد قائم کی گئی ہے اور اس میں ان کی جان چلی گئی، تو اس میں یہ ہے کہ آتا ہے کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی، جیسے کہ وہ بنی جوہینہ کی جو خاتون تھی اس کے اوپر آتا ہے کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی، اور اسی طرح ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان پر حج جاری ہوئی اور پھر آپ نے ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ جب بھی آپ میت پہ نماز جنازہ ادا کرتے تھے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جاتے تھے قبرستان پیدل چلتے ہوئے اس کے آگے آگے، اور یہی خلفائے راشدین کا بھی طریقہ تھا آپ کے بعد کہ وہ بھی اسی طرح۔ اور تو یہی ہے کہ جو بھی یہ سنت بن گئی کہ اگر وہ سواری پر ہے تو وہ پھر اس کو پیچھے چلنا چاہیے، جنازے کے پیچھے، اور اگر وہ پیدل چل رہا ہے تو اس کے قریب دائیں بائیں آگے پیچھے یا اس سے آگے یہ چل سکتا ہے، اور اس طرح یہ سنت اس کو بتایا گیا ہے۔ اور یہی وہ طریقہ ہے کہ اس میں نہ تو بھاگنے کی ضرورت ہے نہ دوڑنے کی، نہ بلکہ آرام سے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وہ اس کو جنازے تک لے جایا جائے گا۔ اور جب آپ اس کے پیچھے جاتے تھے جنازے کے ساتھ جاتے تھے اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ اس کو زمین پہ رکھ نہ دیا جائے، اور یہی فرمایا کہ اگر تم جنازے کے پیچھے جاؤ تو اس وقت تک مت بیٹھو جب تک کہ اس کو رکھ نہ دیا جائے۔ تو یہی وہ آپ کا طریقہ تھا۔ اور پھر آپ کے طریقے میں اور آپ کی سنت میں یہ چیز نہیں تھی کہ آپ نے ہر میت کے لیے نماز غائبانہ جنازہ ادا کیا۔ کتنے ہی مسلمان جن کا انتقال ہوا اور وہ مدینے میں نہیں تھے، باہر تھے، کہیں اور انتقال ہوا، تو آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ صرف اور صرف ہمیں جو حدیث ملتی ہے کہ آپ نے نجاشی جو شاہ حبشہ کا انتقال ہوا تو پھر آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، تو یہ ان کے لیے تھا۔ اور اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ اس لیے کہ انہی کے لیے مخصوص تھا، جیسے کہ بعض ائمہ کا یہ خیال ہے ان کی نماز جنازہ وہاں ادا نہیں کی گئی تھی، وہاں اور مسلمان نہیں تھے، اس لیے پھر آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی تھی۔ بہرحال اس کے جواز کا پہلو ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی جو ایسی حالات میں ہوں جیسے کہ نجاشی تھے۔ اور یہ بھی آپ سے ثابت ہے کہ اگر کوئی جنازہ گزرتا اس کے پاس تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں سے بھی کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ بیٹھ جاتے تھے۔ تو بہرحال دونوں جائز ہیں، بعض نے کہا کہ کھڑا ہونا منسوخ ہے، بیٹھنا ہی چاہیے، لیکن بہرحال تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم یہی کہیں کہ استحباب ہے، اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھا رہے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اور آپ ہی کا یہ طریقہ تھا اس معاملے میں کہ سورج کے طلوع ہوتے وقت میت کو دفن نہ کیا جائے، اور نہ ہی غروب کے وقت، اور نہ ہی زوال کے وقت جبکہ یا سورج بالکل ہی سر پہ ہو۔ اور پھر آپ کی جو طریقہ تھا وہ لحد کا طریقہ تھا کہ لحد بنائی جائے، کھود کیا جائے اور اس کو گہرا کھودا جائے، اور خاص طور پہ میت کے سر اور پاؤں کے قریب اس کو ذرا وسیع کیا جائے۔ اور پھر جب آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہ کہا جائے بسم اللہ
वबिल्लाह वअला मिल्लति रसूलिल्लाह। और एक रिवायत में इस तरह आया है कि बिस्मिल्लाह वफ़ी सबीलिल्लाह वअला मिल्लति रसूलिल्लाह। और उसके बाद जब वो उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती थी तो उस पे भी आप भी अपने दस्ते मुबारक से मिट्टी डालते थे, और 3 दफ़ा मिट्टी डालने का आपसे साबित है। और फिर जब तदफीन से फारिग होते तो कब्र पर खड़े हुए ही ये दुआ करते उसकी साबित कदमी के लिए, और फिर यही आप कहते थे कि इस वक्त उसके लिए साबित कदमी की दुआ करो। और न कब्र पर बैठ के कोई पढ़ते नहीं थे, ना कोई तलकीन का कोई तरीका था कि उसको तलकीन करते हो। ऐसी कोई बात भी ऐसी नहीं थी जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। सिर्फ यही है कि आपने उसके लिए बता दिया है और उसकी साबित कदमी के लिए दुआ करने को कहा गया है। और इसी तरह कब्रों के हवाले से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बिल्कुल नहीं था कि कब्रों को ऊंचा बनाया जाए, पुख्ता बनाया जाए किसी पत्थर से, ईंटों से, और ना उसके ऊपर कोई बिल्डिंग या कोई छत चीजें बनाई जाएं, ना उसके ऊपर कोई और इस किस्म की जैसे कि कुब्बे और तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं। तो इन तमाम चीजें जो हैं ये बिदात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई साबित नहीं है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बिल्कुल मुखालिफ है। आपने तो सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेजा था, तो उनसे कहा था कि कोई भी इस किस्म का कोई बुत हो, कोई तस्वीर हो तो उसको मिटा देना, कोई ऊंची कब्र देखो तो उसको बराबर कर देना। तो यही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कि कब्र को ऊंची कब्र ना बनाई जाए, ना उसको पक्का किया जाए, ना उसके ऊपर कोई तामीर की जाए, ना उस पर कुछ लिखा जाए। इसी तरह फिर सहाबा किराम की जो कब्रें थीं वो ना बहुत ऊंची थी और ना ही बिल्कुल ही नीची थी। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी इसी तरह थी। आपके दोनों साहिबैन जो आपके साथ थे उनकी कब्रें भी ऐसी ही थी जैसे कि हदीस में आता है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को या कब्रों पर मस्जिदें बनाना और उसको इस तरह के मज़ार की सूरत दे देना, इससे मना फरमाया। और इसी तरह उसके ऊपर चिराग जलाना या उसके ऊपर रोशनी करना, इन तमाम चीज़ों को सख्ती से मना फरमाया, बल्कि कहा कि जो भी करेगा वो उस पर अल्लाह की लानत होगी। और इसी तरह कब्रों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने से या उनको बाकायदा मेला बनाना, बार बार आना, उन सब से मना किया। ख़वातीन को कब्रों पे जाने से मना किया। और ये भी आपका तरीका था कि कब्रों की इस तरह कोई तौहीन ना की जाए, उनके ऊपर पाँव ना रखा जाए, उन पर बैठा ना जाए, उनके ऊपर टेक ना लगाई जाए, और इस तरह ना उनकी ताज़ीम की जाए कि वो बिल्कुल ही उसको जैसे कि मस्जिद है या मस्जिद की तरह है और उसकी तरह नमाज अदा की जाए या उसको पूजा पाठ का जरिया बना लिया जाए। इन तमाम चीज़ों से आपने सख्ती से मना किया है। और जब आप आते अपने सहाबा किराम की कब्रों पर तो उनके लिए दुआ किया करते थे, उनके ऊपर रहमत की दुआ करते थे, इस्तिग़फ़ार किया करते थे। और फिर आप जो वहाँ पर पहुँचते थे तो आप यूँ कहते थे कि अस्सलामु अलैकुम अहल दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। तो ये आपकी वो उनके लिए सलाम और फिर वो दुआ थी, और यही आपका तरीका था। तो इसी तरह फिर जो भी मैयत होती तो उसके लिए ये दुआ करते थे, रहमत की दुआ है, इस्तिग़फ़ार है उसके लिए, लेकिन मुशरिकीन के लिए नहीं। जो मुशरिक है उसके लिए इस किस्म की कोई दुआ नहीं है। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। और जो मैयत के घर वाले हैं उनके लिए भी उनके लिए ताज़ियत, तो ये तरीका नहीं था कि ताज़ियत के लिए लोग जमा हों, कुरान पढ़ा जाए, तिलावत की जाए, ना कब्र पर ना कहीं और। तो ये सब चीज़ें लोगों ने बाद में बना ली, सिर्फ ताज़ियत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। और यही आपका तरीका था कि इंतहाई सुकून, रज़ामंदी, अल्लाह ताला की जो क़ज़ा है, अल्लाह ताला का जो फ़ैसला है उस पर पूरी तरह राज़ी रहते हुए, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हुए और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए ये आपकी तलकीन करते थे, बताते थे। और किसी किस्म की ऐसी चीज़ जो कि अल्लाह ताला के इस हुक्म के ख़िलाफ़ हो तो वो आपने नहीं की, उससे आपने सख्ती से मना भी फरमाया और किसी को इजाज़त नहीं दी। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका ये था कि अहले मैयत को खाना बनाने से, खाना पकाने से मना कर देते थे, और
بلکہ یہ کہتے تھے دوسرے لوگوں سے کہ ان کے ہاں کھانا بھیجیں، ان کے ہاں کھانے کا انتظام کریں کہ وہ اپنے اسی غم میں مصروف ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو لہذا تم ان کو اس طرح کھانا بنا کر بھیج دو۔ تو اس لیے پھر جو پڑوسی ہیں ان کا فرض ہے، جو رشتہ دار ہیں، اہل و عیال ہیں، اور یا قریبی دوست ہیں، ان کا ہے کہ وہ پھر ان کا خیال رکھیں اور ان کو کھانا بھیجتے رہیں۔ زیادہ 2 دن 3 دن جیسے سوگ کے دن ہے، اس طرح نہیں ہے کہ وہ سلسلہ چلتا ہی رہے۔ تو یہی ہے جو اخلاق ہے سکھائے گئے ہیں، ان میں یہ کتنا بہترین اخلاق ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اہل میت کو اس وقت جب کہ وہ اپنے غم میں ہیں، ان کو کھانے پینے کے بجائے ان کو اسی غم میں یہ ہے کہ وہ اس سے نمٹ لیں اور پھر صبر و سکون کے ساتھ اس وقت کو گزار لیں، اور ان کے لیے انتظامات کر دیا جائے ان کھانے کا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ میت کے بارے میں اس طرح جو ہے وہ خبریں دی جائیں، یا وہ جو طریقہ تھا جاہلیت کا کہ اس کے اوپر وہ چیخنا چلانا اور پھر طرح طرح کی باتیں کرنا، تو وہ جاہلیت کی باتیں تھیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے صرف وہ بتانے کا، وہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی ذریعے سے لوگوں کو بتا دیا جائے، لوگوں کو اطلاع کر دی جائے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ فلاں دن ہوگا، فلاں وقت ہوگا، فلاں جگہ ہوگا، تاکہ لوگ آ سکیں، حاضر ہو سکیں اور اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس میں تلقین کی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اسی پہ عمل کرنے میں ہی ہمارے لیے خیر ہے۔ اس میں کوئی چیزیں اپنی طرف سے شامل کر لینا، اپنی طرف سے بنا لینا، یہ بدعات کے زمرے میں آتا ہے۔ تو لہذا ایسے موقع پر جیسے کہ کھانے کا ہی سلسلہ ہے، بعض لوگ جو ہیں کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، سب لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ آئیں اور کھانا کھائیں اور کھانے میں شریک ہوں، تو یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ تو صرف اور صرف کھانا جو ہے وہ اہل میت کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو گھر میں ہے، تو وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں نماز جنازہ ادا کر کے یا قبرستان جا کے اس کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، گھروں کو واپس جائیں، اپنے گھر میں کھانا کھائیں۔ تو یہاں پہ میت کے گھر کا کھانا جو ہے اس سے آپ نے سختی سے منع کیا، اس طرح اجتماع کرنے سے منع کیا، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد کوئی تیجا ہے یا 10واں ہے یا 40واں ہے یا برسی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کسی طور پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آپ نے جو فرمایا ہے سوگ صرف 3 دن کا، یہی فرمایا کہ 3 دن کا سوگ ہے، اور صرف اس عورت کے لیے جس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کے لیے 4 ماہ اور 10 دن کا سوگ ہے اور عدت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ صرف 3 دن ہی سوگ منایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی اور لوگوں کو بچانے کو اور اس کو منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔